ایمان والو، تم اللہ اور رسول سے ان کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت نہ کیا کرو اور نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کیا کرو، حالانکہ تم سب حقیقت جانتے ہو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 346 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورہ یونس آیات 67 تا 70 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے، اور روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. قرآن اکیڈمی کراچی میں دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. پاکستان کے مختلف شہروں سے ان کا تعلق بھی ہے اور ہمارے اس پروگرام بصیرت القرآن میں باقاعدہ شریک ہو رہے ہیں. آئیے انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ ماشاء اللہ.
ناظرین کرام، سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم سب کی ترغیب، تشویق اور یاد دہانی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے۔ آئیے قرآن سیکھیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: اے قرآن والو، قرآن کریم کو تکیہ نہ بنا لو۔ اے قرآن والو، قرآن کریم کو تکیہ نہ بنا لو۔ یہ بھی ایک طویل روایت ہے، بہقی شریف میں ایک ایک جملہ روزانہ سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑا پیارا عنوان دیا اس امت کو، اے قرآن والو۔ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً قرآن والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بتایا گیا قرآن کو تکیہ نہ بنا لو۔ تکیہ کیا ہوتا ہے؟ انسان پس پشت ڈالتا ہے، یعنی پیچھے رکھتا ہے اور ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے، یا تکیے کا سہارا لے کر ریلیکس ہو جاتا ہے انسان۔ تو قرآن ایسا کلام ہے جو اللہ نے اپنی رحمانیت کے طفیل سارے عالم کی ہدایت کے لیے عطا فرمایا، اس کو پس پشت نہ ڈال دینا۔ اور یہ کہ تم نے قرآن کو مان لیا اور مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ، ایسا بھی نہ ہو، بلکہ آگے سمجھیں گے، اس کی تلاوت بھی ہے، اس پر غور و فکر بھی ہے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں پروگرام کی ترتیب کے مطابق آگے، اور زیر مطالعہ آیات کا کرتے ہیں ترجمہ۔ سورہ یونس آیات 67 تا 70، 67 سے 70 یعنی 70، ان آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا: وہی اللہ جس نے بنائی تمہارے لیے رات تاکہ تم آرام کرو اس میں، اور دن کو روشن بنایا، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا بنا لیا ہے اللہ نے بیٹا، وہ تو اس سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس کی، کیا تم کہتے ہو اللہ کے بارے میں وہ بات جو تم نہیں جانتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، بے شک جو لوگ اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا میں، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ہم چکھائیں گے انہیں سخت عذاب اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ یونس کی آیات 67 تا 70 کا۔ اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف، گزشتہ آیات اور زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق۔ ٹھیک ہے، ربط آیات میں پہلی بات اسکرین پر ہمارے سامنے موجود لکھا ہے۔ گزشتہ آیت میں شرک کی تردید تھی، مشرکین کے غلط عقیدوں کا رد کیا گیا تھا۔ اب کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ اب توحید کے دلائل کا بیان ہے۔ شرک کس کی ضد ہے؟ توحید کی۔ پچھلی آیات میں شرک کی نفی اور تردید تھی، اب توحید کے دلائل کا بیان آ رہا ہے۔ یہ ہے ربط آیات۔ ناظرین کرام، اس کے بعد تعارف ہے، یعنی جن باتوں کو تفصیل سے بعد میں تشریح میں ہم سمجھتے ہیں ان کا مختصر خاکہ۔ ٹھیک ہے، تعارف کے ذیل میں پہلی بات، اللہ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو بندوں کی کمزوری یا ضرورت ہے کہ ان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تو خالق ہے۔ اگلی بات ہے تعارف کے ذیل میں، اللہ پر بہتان باندھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور آخری نقطہ تعارف کے ذیل میں ہے اللہ کے حضور پیشی کا بیان، یعنی ہر ایک کو اللہ کے سامنے کل پیش ہونا ہوگا۔ اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین کرام تجزیے کی طرف۔ کیا ہوتا ہے تجزیہ بھائی؟ جی، ہر آیت میں کون سا موضوع زیر مطالعہ ہے؟ ماشاءاللہ، بالکل صحیح۔ سورہ یونس آیات 67 تا 70 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے سورہ یونس آیت نمبر 67، دن اور رات اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ پھر آیت نمبر 68، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ اور اس کے بعد آیت 69 تا 70، اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنے والوں کی سزا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں آیات کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے سورہ یونس آیت نمبر 67، اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن حکیم میں ارشاد ہو رہا ہے: هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ سورہ یونس آیت نمبر 67، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا: وہی اللہ جس نے بنائی تمہارے لیے رات تاکہ تم آرام کرو اس میں، اور دن کو روشن بنایا، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ یہ ترجمہ سورہ یونس کی آیت نمبر 67 کا۔ چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف۔ پہلی بات، اسکرین پر ہم سب کے سامنے موجود تشریح میں اللہ کی وحدانیت کے دلائل کا بیان، اللہ کی وحدانیت، اللہ کا ایک اور اکیلا ہونا، اس کے دلائل کا ذکر۔ اگلی بات ہے تشریح میں، رات کو انسانوں کے سکون اور دن کو معاشی جد و جہد کے لیے بنایا گیا ہے۔ عمومی طور پر یہ تقسیم کہ رات سکون اور آرام کے لیے عطا ہوئی اور دن کی روشنی کام کاج کے لیے عطا ہوئی۔ اس کے بعد اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، دن اور رات میں معبود حقیقی کی معرفت کی نشانیاں ہیں، یعنی دن اور رات کا جو نظام ہے، رات کا جانا دن کا آنا، پھر دن کا ختم ہونا رات کا آنا، اس پورے نظام میں اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کو پہچاننے، اللہ کی خلاقیت کو تسلیم کرنے، اللہ کے خالق ہونے کو ماننے،
کے دلائل موجود ہیں۔ اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے لیکن ان کے لیے جو واقعی کھلے کانوں سے حقائق سنتے ہیں، کیونکہ ذکر آیا لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ، جو کھلے کانوں سے حقائق کو سنتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ان کانوں سے سننا اور ایک ہوتا ہے دل کے کانوں سے سننا، جو طلب اور تڑپ ہدایت کی اور حق کی رکھتے ہوں، جو سجو رکھتے ہوں، ان کو اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں میں رب کائنات کی معرفت اور پہچان نظر آئے گی۔ اور ہاں، یہ صرف کفار کو دعوت نہیں ہے غور و فکر کی، ہم ماننے والے مسلمانوں کو بھی ضرورت ہے کہ اللہ کی قدرتوں پر غور کریں تاکہ اللہ کی عظمتوں میں اضافہ ہو، یعنی ہمارے دل میں، اور اللہ کی محبت میں اضافہ ہو۔ جب عظمت اور محبت اللہ کی بڑھے گی تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضے پورے کرنا آسان ہوگا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 68۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن حکیم میں قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بهذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ سورہ یونس آیت نمبر 68، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، انہوں نے کہا بنا لیا ہے اللہ نے بیٹا، وہ تو اس سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس کی، کیا تم کہتے ہو اللہ کے بارے میں وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ یونس کی آیت نمبر 68 کا مشرکین کے غلط تصورات کی نفی ہو رہی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف۔ پہلی بات ہم سب کے سامنے اسکرین پر موجود لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہونے کے گمراہ کن تصور کی نفی۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد، معروف بات ہے، سورہ اخلاص ہمیں یاد بھی ہے۔ آگے لکھا ہے اگلے نقطے میں، زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی پیدا کردہ اور اسی کی ملکیت ہے، خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ، تو سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو وہ خالق بھی اور وہ مالک بھی، چنانچہ آگے لکھا ہے لہذا اسے بیٹا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تو بے نیاز ہے نا، انسان کو بیٹوں کی یا اولاد کی ضرورت کیوں ہوتی؟ بڑھاپے میں سہارا بنیں گے اور کل ہمارا نام روشن کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ارلی ایج میں باپ اس کی طبیعت خراب ہو جائے اور اگر اولاد ہو تو سہارا بن جاتی ہے نا۔ یہ کمزوری بندوں کے ساتھ وابستہ ہے، یہ حاجات و ضروریات بندوں کے ساتھ وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ زور سے بولیں، اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ ہر عیب سے بھی پاک، ہر کمی سے بھی پاک، ہر ضرورت سے بھی پاک، ہر احتیاج سے بھی پاک۔ تو اللہ خود خالق ہے اس کائنات کا اور پوری کائنات کا مالک بھی ہے، اسے کسی شے کی حاجت نہیں، لہذا اسے کسی بیٹے اور اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں اور ہر حاجت سے بے نیاز ہے۔ کل مخلوق اللہ کی محتاج، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ صحیح؟ الصمد آتا ہے نا قرآن میں، پہلے بھی ڈسکشن ہوا تھا۔ ناظرین کرام، کچھ دنوں پہلے یہ لفظ ڈیفائن کیا گیا تھا۔ صمد کہتے ہیں اس چٹان کو جو سمندر کے کنارے واقع ہو اور ڈوبتا ہوا آدمی وہاں تک پہنچے تو جان بچ جاتی ہے۔ چٹان اپنی جگہ کھڑی ہوتی ہے، ڈوبنے والے کو وہاں جانا پڑتا ہے، چٹان کسی کے پاس نہیں جاتی۔ یا سمد کہتے ہیں عربی میں قبیلے کے سردار کو، قبیلے کے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں یا جاتے تھے قبائلی زندگی، خیر اب بھی قبائلی زندگیاں تو موجود ہیں ہمارے اس دور میں بھی، تو قبیلے کے لوگ جاتے ہیں سردار کے پاس، وہ کسی کے پاس نہیں جاتا۔ یہ تو ہے صمد۔ لیکن اللہ کے بارے میں آتے ہیں اللہ الصمد الف لام کے ساتھ، تو الصمد سب اس کے محتاج اللہ اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہاں لکھا ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں اور ہر حاجت سے بے نیاز ہے۔ اس آیت کی تشریح کا آخری نقطہ ہے، جو لوگ اللہ کی طرف معاذ اللہ اولاد منسوب کرتے ہیں وہ بدترین جھوٹ گھڑ رہے ہیں۔ ان سے کہا گیا ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل، اور فرمایا کہ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ تو یہ جھوٹ انہوں نے گھڑ لیا ہے، اس کی مذمت اس مقام پر کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، 2 آیات کا بیان ہوا مکمل، اگلی 2 آیات کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ تاہم ایک وقفہ آپ کے ہمارے درمیان آیا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا خوف، اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو بری خواہشات و شہوات سے باز رکھا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے دور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر نماز پڑھیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز نہیں پڑھی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کسی کی نماز جنازہ چھوڑتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص عثمان سے بغض رکھتا تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے بھی اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 69 ایک ہوتا ہے 69، ایک ہوتا ہے 79 اور ایک ہوتا ہے 89۔ 69، 79 اور 89 بالترتیب، غلطی ہو جاتی ہے تو 69 کیا ہے؟ 69، ٹھیک ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 69 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن حکیم میں، قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون۔ ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا۔ ارشاد ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، بے شک جو لوگ اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ترجمہ ہوا سورہ یونس کی آیت نمبر 69 کا۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات ذکر کیا جا رہا ہے، کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی ہے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کر رہے ہیں، معاذ اللہ اللہ کے لیے اولاد قرار دے رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، مشرک بھی ہیں، ان کے لیے کامیابی کا کوئی امکان نہیں، اور اصل کامیابی کہاں کی؟ آخرت کی کامیابی۔ آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنے والے آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 70، اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن حکیم میں، متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 70، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا میں، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ہم چکھائیں گے انہیں سخت عذاب اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ ہوا ترجمہ سورہ یونس کی آیت نمبر 70 کا۔ چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف۔ پہلا نقطہ اسکرین پر ہم سب کے سامنے موجود لکھا ہے، اللہ کا بیٹا قرار دینے والے یا کوئی دوسرا شرکیہ عقیدہ رکھنے والوں کو تنبیہ، چاہے کسی نے اللہ کا بیٹا قرار دے کر شرکیہ روش اختیار کی ہو یا کوئی اور شرکیہ تصور اختیار کر رکھا ہو، ہر ایک کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ کیا؟ وہ اگلا نقطہ ہے اس آیت کی تشریح میں، دنیا کی عارضی خوشحالی آخرت کے مقابلے میں بہت ہی قلیل ہے۔ دنیا کے اندر کفار کو، مشرکین کو فائدہ مل جاتا ہے، کھانا پینا، دنیا کی نعمتیں مل رہی ہیں، لیکن دراصل یہ دنیا کی زندگی عارضی اور قلیل ہے۔ اصل فائدہ اور اصل کامیابی وہ آخرت کی، اور ان شرکیہ رویے رکھنے والوں کے لیے اس کامیابی میں سے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، دنیا میں کچھ عرصہ سرکشی کرنے کے بعد قیامت میں انہیں بدترین عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس بدترین عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان ہوا مکمل۔ مشرکین کے تعلق سے کافی گفتگو آئی ہے آج کے نشست میں۔ اب وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے سوالات کا۔ آئیے ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ عبدالرحمن، پہلا سوال آپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 67 میں فرمایا کہ رات کو ہم نے آرام و سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا اور دن کو روشن۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ رات اور دن بنانے میں اللہ کی کیا حکمتیں ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور اسی کے تناظر میں دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ اکثر لیٹ نائٹ جاگتے رہتے ہیں، تو کیا یہ طرز عمل کیسے ہے یہ؟ ٹھیک ہے۔ دن رات کی اس پوری تبدیلی میں یا نظام میں کیا حکمتیں ہیں؟ ایک تو اسی مقام پر آیا، دن سکون کے لیے یا کام کاج کے لیے؟ کام کاج کے لیے، اور رات سکون کے لیے، مراد آرام کے لیے بھی۔ ٹھیک ہے۔ ظاہری بات، انسان 24 گھنٹے اگر محنت کرتا رہے گا تو کیا ہوگا سب کو اندازہ ہے۔ اچھا، پھر لوگ خود طے کرتے کہ کب سونا ہے کب جاگنا ہے تو بڑا مشکل معاملہ ہوتا۔ تو ایک فطری نظام اللہ نے عطا فرمایا کہ دنیا کے ایک حصے کا سوئچ آف ہو جاتا ہے، رات کا آ جانا ایک حصے کا، ٹھیک ہے، اور دوسرے حصے میں روشنی ہوتی۔ اسی طرح جب انسان بستر پر لیٹا تو اس کا بھی سوئچ آف ہو جاتا ہے۔ جب نیند کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک بنیادی حکمت تو یہ ہے کہ یہ دنیا کا نظام چلانا آسان ہو، لوگوں کے لیے مشقت کے لیے مواقع بھی ہوں اور لوگوں کے لیے سکون اور آرام کا بھی حصول آسان ہو جائے۔ اس مقام پر تو یہ حکمت بیان ہوئی، اور بھی حکمتوں کا بیان آتا ہے، لیکن اگلا سوال بڑا قیمتی ہے، اس کی طرف چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ لیٹ نائٹ جو لوگ جاگتے ہیں، آج کل لیٹ نائٹ کتنا ہوتا ہے؟ ایسے ہی پوچھنا، بتائیے جی۔ ایک دو، صحیح، اور ناظرین کرام 3 4 5 6 7، اور صبح جا کے لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بزرگوں نے کہا کہ جب
فرشتوں کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو ہماری قوم سو رہی ہوتی ہے صبح، اور جب شیاطین کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو ہماری قوم رات گئے تک جاگ رہی ہوتی ہے، مغرب کے بعد شیاطین کا نکلنے کا معاملہ بھی آ جایا کرتا ہے۔ بہرحال یہ ان نیچرل ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ غیر فطری معاملہ ہے۔ ہاں کبھی کوئی ارجنسی کا معاملہ ہو گیا، کبھی کوئی ایمرجنسی کا معاملہ ہو گیا تو بات الگ ہے، کبھی روٹین سے ہٹ کر ماہ رمضان مبارک آ جائے گا تو قیام اللیل بھی اس میں ہوگا، وہ بھی ہٹ کر بات ہو جائے گی۔ بٹ انڈر نارمل سرکمسٹانسز کیا ہے کہ رات آرام کے لیے عطا کی گئی، دن کام کاج کے لیے عطا کیا گیا۔ رات کی کتنی ہی پروڈکشن ہو وہ دن کی پروڈکشن کا اور پروڈکٹیوٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور دن میں کتنا ہی بندہ نیند کر لے، آرام کر لے، جو رات کی نیند کا مزہ ہے وہ دن میں کبھی میسر نہیں آ سکتی۔ احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلا وجہ عشاء کی نماز کے بعد جاگنے سے روکا۔ تو ہاں آج ہمارا معاشرتی سیٹ اپ بعض بڑے شہروں میں ایسا ہو گیا کہ دور دراز لوگ جاب کے لیے جاتے ہیں اور لیٹ نائٹ ان کو واپس آنا پڑتا ہے، ایسی مجبوری ہے، لیکن جن کے بس میں ہے وہ اپنے معاملات کو جلدی نمٹا کر رات کو جلد سونے کی کوشش کریں تاکہ صبح کے وقت کا بہترین فائدہ اٹھایا جا سکے۔ یہ نحوست کی بات ہے کہ ہمارے بڑے شہروں میں مارکیٹس کتنے بجے کھلتی ہیں؟ 12-1 بجے، جب آدھا دن نکل چکا ہوتا ہے، نیچرل لائٹ موجود تھی مگر اس کو استعمال نہیں کی۔ نحوست کی بات ہے، ناشکری کی بات بھی ہے۔ تو اس تناظر میں ہمیں اپنے اوقات کی حفاظت بھی کرنی، مومن نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا کل جواب دینا ہے، تو جلد رات کو سونے کی کوشش کر کے صبح جلد بیدار ہونے کی کوشش کرنا یہ مطلوب بھی ہے اور مسنون بھی ہے اور فطری طرز عمل بھی ایسا ہی ہے۔ باقی یہ بھی ذکر آتا ہے حدیث میں کہ عشاء کی نماز کے بعد یا تو انسان دین کے حوالے سے کوئی محنت کر رہا ہے اور کوئی مفید کام ہے جس میں کوئی اس کا فائدہ ہے تو سمجھ آتی ہے، مگر بلا وجہ جاگنا ہے ناظرین کرام، 3 گھنٹے ٹی وی چل رہا ہے، بلا وجہ چل رہا ہے، بس چل رہا ہے، بس چینل ٹک 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 چینج ہو رہے ہیں بس، اور ایک ہی خبر ہے وہ 36 مرتبہ دیکھی جا رہی ہے، 3 گھنٹے تک دیکھی جا رہی، اور یہ وقت کا ضیاع کیا جا رہا ہے۔ تو چاہے وہ ٹیلی ویژن پر دیکھنے کا معاملہ ہو یا گپے لگانے کا معاملہ ہو، اور بھی غلط کام ہوتے ہیں، نافرمانی کے کام ہوتے ہیں، یہ اکثر چیزیں گناہ ہیں اور وقت کی بربادی اللہ کو پسند نہیں، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جی عبداللہ آپ کا سوال۔ آیت نمبر 69 کے حوالے سے سوال ہے کہ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا میں اچھی عزت ملی ہے، دولت ملی ہے یا اچھی شہرت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، تو وہ یہ تصور کرتے ہیں ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، خوش ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں یہ سب کچھ دیا ہے۔ تو کیا یہ تصور رکھنا درست ہے؟ صحیح، اگر ذہن میں صرف یہ کیونکہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس اقتدار ہے، میرے پاس محلات ہیں، میرے پاس منصب ہے، میرے پاس اختیار ہے، تو میں اللہ کا چہیتا ہوں، اور اگر میں برا ہوتا تو مجھے سب کچھ تھوڑا ہی ملتا۔ اگر یہ تصور مان لیا جائے تو فرعون کو کہاں کھڑا کریں گے؟ بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی بادشاہت۔ قارون کو کہاں کھڑا کریں گے؟ بہت خزانوں کے ڈھیر۔ ابو لہب کو کہاں کھڑے کریں گے؟ مال اور سرداری۔ ابو جہل کو کہاں کھڑا کریں گے؟ مال اور سرداری، چودراہٹیں۔ نہیں، یہ تصور غلط ہے، یہ تصور غلط ہے۔ ہاں اللہ نے انبیاء کو دنیا میں بھی بادشاہت دی، مثلا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، مگر وہ اللہ کی بندگی کر رہے تھے، اور اللہ نے پیغمبروں کی زندگی میں مشقتیں بھی رکھیں، جیسے کہ ایوب علیہ السلام، صبر ایوب مشہور ہے علیہ السلام۔ اصل میں دنیا امتحان کے لیے ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہارے امتحان لے، تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون۔ کبھی زیادہ بھی دیا جاتا ہے امتحان کے لیے، کبھی کم بھی دیا جاتا ہے امتحان کے لیے، لیکن کوئی سمجھے کہ میرے پاس کیونکہ مال و دولت موجود ہے اس لیے میں کامیاب ہوں یا میں اللہ کا پسندیدہ ہوں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ملنا ہے زیادہ وہ بھی امتحان ہے، اس میں شکر گزاری کی روش اگر ہے اور اللہ کی اطاعت کی روش اگر ہے تو پھر کامیابی اصل آخرت کی ملے گی، اور اگر کم ملا ہے تو اس میں صبر کی روش ہے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا رویہ ہے تو آخرت میں کامیابی ملے گی۔ محض مال کے مل جانے کو سمجھنا کہ میں بڑا پسندیدہ ہوں اللہ کا، یہ بات درست نہیں ہے۔ جی فاروق آپ کا سوال۔ جی میرا سوال آیت نمبر 68 سے ہے، جس میں فرمایا کہ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، انہوں نے کہا کہ بنا لیا اللہ نے بیٹا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ہر غلط عقیدے کے پیچھے لوگوں کا کوئی نہ کوئی دنیاوی مقصد یا کوئی فائدہ چھپا ہوا ہوتا ہے، تو یہاں پر عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانے میں ان کی دنیاوی کیا ایسی ان کے فائدے ان کو تھے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ۔ ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ ہمیشہ غلط عقیدے کے پیچھے کو دنیا کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اکثر ایسا ہو، بعض اوقات غفلت، غلط فہمی یا غلط لوگوں کی پیروی کی وجہ سے بھی آدمی خواہ بغیر سوچے سمجھے کو غلط عقیدہ اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے میں کیا کوئی دنیاوی فائدہ ان کے پیش نظر تھا؟ ہاں، وہ کیا؟ انسان
پابندی کو پسند نہیں کرتا۔ پیغمبر کو مان لینے کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر کی اطاعت کرنا اللہ کے حکم سے۔ جب بندہ پیغمبر کی اطاعت کرے گا تو اپنی خواہش کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو ایک چیز یہ دیکھی کہ اگر پیغمبر کو مان لیں تو پھر اطاعت کرنی پڑے گی۔ ابو جہل کا معاملہ کیا تھا؟ کیوں نہیں مانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ میں چھوٹا ہو جاؤں گا، میری مرضی تو نہیں چلے گی۔ پھر یہ کئی مرتبہ بیان کر چکے۔ ادھر کیا معاملہ تھا؟ اگر پیغمبر کو عام انسان سے بڑھ کر پیغمبر ماننا ہے وہ تو ماننا ہے، لیکن انسان ہی اگر مان لیں تو پیروی کرنی پڑے گی۔ تو پیغمبر کو خدا کا درجہ دے دیا معاذ اللہ، یا خدا کا بیٹا قرار دے دیا معاذ اللہ، یہ تین خداؤں سے خدا قرار دے دیا۔ یہ تین ڈیفرنٹ عقیدے ہیں عیسائیت کے اندر۔ حاصل کیا ہے؟ پابندیاں کوئی اختیار نہیں کرنی۔ اللہ کا بیٹا قرار دیا معاذ اللہ، اللہ نے بیٹے کو سولی دے دی معاذ اللہ، ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر ہم یہ تسلیم کر لیں۔ یہ عیسائیت کا عقیدہ ہے۔ کنفیس کر لو، بس گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں، اللہ نے تو بیٹے کو سولی دے کر تمہارے کفارے کا اہتمام کر دیا، جان چھوٹی، بس یہ عقیدہ گھڑ لو، پھر شراب پیو جو کہ بائبل میں منع، جوا کھیلو جو کہ بائبل میں منع، زنا کرو جو کہ بائبل میں منع، جو چاہو سو کرو۔ مزے لگ گئے نا؟ ساری پابندیاں تو ختم ہو گئیں۔ ایک بھونڈا عقیدہ اختیار کر کے ساری پابندیاں بھی ختم، اور جھوٹا اطمینان بھی لے لیا۔ جھوٹا اطمینان کیا لے لیا؟ ادھر کوئی پابندی نہیں اور ادھر کوئی عذاب نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات واضح ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ شرکیہ ہر رویے اور روش سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے قرآنی معلومات کا ایک نقطہ پیش خدمت ہے۔ لکھا ہے، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، جان کے مقابلے میں ایمان کی حفاظت کے حوالے سے ایک عمدہ مثال اصحاب کہف کی ہے۔ اصحاب کہف نے کہاں پناہ لی تھی؟ غار میں۔ اچھا، دلچسپ بات، کہف بڑے غار کو کہتے ہیں، اور غار کو کہتے ہیں۔ غار کا لفظ بھی عربی کا ہے، لیکن وہ ایک بڑے غار میں انہوں نے پناہ لی تھی۔ انشاءاللہ سورہ کہف کا کچھ عرصے بعد مطالعہ کریں گے، تفصیل آئے گی۔ انہوں نے ایمان کو بچانے کی فکر کی، جان کے مقابلے میں اللہ نے صدیوں ان کو سلائے رکھا، پھر دوبارہ کھڑا کر دیا۔ مشہور واقعہ ہے۔ تو نقطہ کیا ہے؟ جان کے مقابلے میں ایمان کی حفاظت کے حوالے سے ایک عمدہ مثال اصحاب کہف کی ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں حاصل مطالعہ کی طرف، یعنی جن باتوں کو تفصیل سے ہم نے تشریح میں سمجھا ان کا ایک ریکیپ یا خلاصہ۔ حاصل مطالعہ کے حوالے سے پہلی بات اسکرین پر موجود ہے۔ لکھا ہے، دن اور رات اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور ان کے فوائد پر بھی تھوڑی سی بات ہوئی۔ اگلا نقطہ، اللہ کی طرف اولاد منسوب کرنے والے آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور آخری نقطہ حاصل مطالعہ میں، مشرکوں کو آخرت کے شدید عذاب کی تنبیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک کی ہر روش سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جائزے کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے جائزہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے اس پروگرام کے مطابق جائزہ۔ جی، آج کی جو آیات ہم نے مطالعہ کی ہیں اس کے تناظر میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں، بالکل صحیح بات۔ تو جائزے کے حوالے سے 3 سوالات۔ پہلا سوال، کیا ہم توحید کی نشانیوں پر مستقل غور و فکر کرتے ہیں؟ اور ذکر ہوا تھا ہمیں بھی غور و فکر کرنا ہے تاکہ ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اللہ کی عظمت اور محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اگلا نقطہ ہے، کیا ہم آخرت ہی کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتے ہیں؟ یہ ہے بڑا اہم سوال ناظرین کرام۔ ہمیں دنیا کی فکر کتنی ہے اور آخرت کی فکر کتنی ہے؟ اور ایک بزرگ نے کہا کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کی فکر کرو، جتنا آخرت میں رہنا اتنا آخرت کی فکر کرو۔ کیا ہم آخرت ہی کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتے ہیں؟ اور اسی تسلسل میں اگلا اور آخری سوال اسکرین پر موجود ہے، کیا ہم دنیا کو عارضی ٹھکانہ ہی سمجھتے ہیں؟ جانے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ بلاوا تو آئے گا، اور جب اسرائیل علیہ السلام آئیں گے تو ٹائم از اب، یو ہیو ٹو گو، جانا پڑے گا، بچا کوئی نہیں ہے۔ کیا ہم دنیا کو عارضی ٹھکانہ ہی سمجھتے ہیں؟ اس کے بعد چلتے ہیں آخری 2 باتوں کی طرف جن کے ذیل میں پہلی بات ہے گزشتہ سوال کا جواب۔ پچھلا سوال ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا تھا، اسکرین پر موجود ہے، بلکہ انسان اپنے آپ کو خود اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ 29ویں پارے کا حوالہ دیا گیا تھا، اور سورۃ القیامہ میں آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر ہے 14، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو تو بلکہ معلوم ہے، وہ اپنے بارے میں خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، چور کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، چاہے اس کی چوری ثابت نہ ہو۔ قاتل کو پتہ ہے کہ وہ قاتل ہے، چاہے اس کا قتل ثابت نہ ہو۔ جھوٹے کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے، چاہے اس کا جھوٹ ثابت نہ ہو۔ اور ہم سے بڑھ کر اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ تو انسان دوسروں سے چھپ سکتا ہے، اپنے آپ سے اور اپنے رب سے نہیں چھپ سکتا۔
آج کا سوال نوٹ کیجئے گا. آج کا سوال ہے, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ 18واں پارہ ہے سورۃ المؤمنون, اس میں تلاش کیجئے گا, پوری سورت پڑھ لیجئے گا, انشاءاللہ جواب آپ کو ملے گا جو اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ہوا مکمل اور آپ سے ہم چاہیں گے اجازت. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, ہم سب کو, ہماری پوری ٹیم کو, ہمارے قاری صاحب کو, تمام تعاون کرنے والوں کو اور تمام امت کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ تعالی ہم سب کو توحید کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذکر اللہ, جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں, جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے, اصحاب با صفا کو